اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا علیہم الملائکۃ وکلمهم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، یعنی کہ جن کا ذکر آ رہا ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتے بھی اتار دیتے اور وہ کلام کرتے ان کے ساتھ اور اکٹھا کر لاتے ہم ان پر ہر طرح کی چیز کو سامنے سے، مکان لیؤمنوا، لیکن یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہتا اللہ، ولکن اکثرہم یجہلون، یعنی اور لیکن اکثر ان کے وہ جہالت برتتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ ایک طرح سے انسان کو بہت کچھ وضاحت کے ساتھ بتاتی بھی ہے، اور وہ یہ کہ جہالت انسان کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کئی دفعہ یہ جہالت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے اور کئی دفعہ علمی ہوتی ہے۔ علم کا نہ ہونا بھی انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح علم آنے کے بعد بھی لوگ کئی دفعہ ہدایت نہیں پا سکتے کیونکہ وہ خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اہل مکہ اور آپ کے مخالفین کا اصل میں یہی حال تھا، وہ ہر صورت میں ہدایت کے قابل بننے کی کوشش نہ کرتے تھے، اور یہ اس کی وجہ علمی اور جذباتی دونوں ہی ہو جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں، تو یہ ہماری سنت ہے۔ یعنی ہر نبی کے جو ہوتے ہیں وہ دشمن ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور بات جو بتائی، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، اور تاکہ مائل ہو طرف اس کے دل، الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، کہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، یعنی شیاطین، جن اور انسان، جو ساری کی ساری قوتیں ہیں نیگیٹو، وہ ایسے ہیں کہ جو نہیں لائیں گے ایمان۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور بے شک اکثر لوگ البتہ وہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ذریعے بغیر علم کے۔ اپنی پسند ناپسند پر چلنا یہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی پسند ناپسند کو دیکھنا لازمی چیز ہے۔ بعض اوقات خواہشات کی بنا پر کسی چیز سے محبت رکھنا ہدایت سے دوری کا سبب بن جاتا ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی ناپسند ہوتی ہے اور بندہ اس کو کرتا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ قدرت ہی چھین لیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آ سکے۔ اس لیے ہمیں بڑی سنسیریٹی کے ساتھ جو اپنے لیے دعائیں کرنی چاہیے آج کل جیسے ان حالات میں بھی، وہ ایک دعا ان میں سے ایک ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاخباء والاعداء، کہ اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق کی، برے اعمال کی، بری خواہشات کی اور بری بیماریوں کی۔ تو یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے لیے یہ دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کے دشمن بھی مقرر تھے، اور پھر وہ انہیں ایک دوسرے کو غلط کاموں میں مدد بھی دیتے تھے، ایک دوسرے کو چکنی چپڑی باتیں بھی کرتے، متاثر کرتے، اور ایسے سارے طریقے اختیار کرتے جس سے دھوکہ دیا جائے اور سیدھے سادے لوگوں کو جو ہے وہ غلط باتوں میں اٹھا دیا جائے۔ یہاں پر خاص طور پر شیاطین جنوں انس کی بات کی گئی۔ قتادہ اور مجاہد کہتے ہیں جس طرح جنوں میں شیاطین ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے کہ جب میں طاؤس پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹتا ہے۔ انسانوں کا شیطان جیسے مثال دیکھیں آپ، ابو جہل، جب ابو طالب کا انتقال ہو رہا تھا تو اس نے آ کر ابو طالب کو پھر روکا اور ان کو حق قبول نہ کرنے دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین کا کمزور ہونا انسان کے لیے گمراہی کا بہت بڑا ایک فیکٹر بن جاتا ہے۔ جب انسان آخرت کو بھول جاتا ہے تو پھر دنیا کی اٹریکشنز کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، وہ دنیا کی باتوں اور دنیا کے لوگوں کی خوبصورت تعویلات کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتا ہے۔ ایک طرف دین ہوتا ہے اور دلیل ہوتی ہے اور دوسری طرف خواہش نفس ہوتی ہے، اور جب انسان کے اپنے اندر بھی ایمان کمزور ہو اور یقین بھی نہ ہو تو پھر ساتھی، محفل، مجلس جو بھی اس کو پھر اس طرح موٹیویٹ کرتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتے جاتا ہے۔ آیت 114 کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تمہاری ہدایت کے لیے تفصیل سے سب کچھ اس کتاب میں بھیج دیا، اب تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت حاصل کرو گے؟ یعنی لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اسی کتاب کے ذریعے ملے گی، لیکن صرف دل کا سچا ہونا ضروری ہے اور خالی کرنا اپنے آپ کو، کہ ہم اپنے آپ کو پری آکوپائڈ ساری سوچوں سے خالی کر کے اور پھر اس علم کو حاصل کریں۔ آیت 116 کے مطابق اگر آپ اس حق بات میں دیکھ لیں
کہ لوگوں کی اکثریت کس طرف جا رہی ہے، ان کا ٹرینڈ کیا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی میجورٹی از اتھارٹی کا جو ہم اصول بناتے ہیں وہ دین کے لیے بالکل کسی طرح سے بھی اس کو لینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اکثریت تو اکثر اپنی خواہشوں کے پیچھے لگی ہوتی ہے، قیاس سرائیوں کے پیچھے لگی ہوتی ہے، اور اس طرح کے بیہیویئر سے ہمیں بچنا ہے. آیت 117، یعنی چونکہ ہدایت کا معیار قرآن و سنت ہے اور واپسی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی ہے، تو وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سیدھے راستے پر چل کر صحیح منزل پر پہنچا اور کون بھٹک گیا. آیت 118، آپ کے دشمن اہل مکہ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کیسے لوگ ہیں جس کو آپ مار کے کھاتے ہیں اس کو حلال سمجھتے ہیں، اور جس کو اللہ مار دیتا ہے یعنی وہ اپنی طبعی موت مر جاتا ہے اس کو حرام قرار دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی کنفیوژن کریٹ کرتے تھے، کیونکہ ہمارے دن میں تو حلال اور حرام کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور کھانے پینے سے متعلق بھی ایک ایک چیز جو ہے وہ اسپیسیفکلی بتا دی گئی. تو اس طرح کی کنفیوژن پیدا کرتے تھے، اچھا جو تم نے مارا وہ حلال ہو گیا، جو اللہ نے مارا وہ تمہارے لیے حرام ہو گیا، نعوذ باللہ. یعنی لوگوں کے ایمان کو ایک طرح سے ٹیسٹ کرتے تھے، کہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کسی طرح سے لوگ کنفیوز ہو جائیں اور ان باتوں کو کرنے میں کے قابل ہی نہ رہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے. تو یہ صرف اس کی سوچ کا غلط انداز تھا. حالانکہ ذبح کرنا اور اس پر اللہ کا نام لینا وہ اپنے الگ اثرات رکھتا ہے، اور جو جانور بیمار ہو کر یا چوٹ کھا کر یا کسی وجہ سے مر جاتا ہے اس کا معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے، صحت کے اوپر اور اس کے اثرات بالکل مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور وہ اسی لیے اس نے جو احکامات بھی دیے ہیں ان میں ہمارے فائدے کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ اپنی باتوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنا کر اور بہت اٹریکٹیو بنا کر پیش کرتے تھے، باتوں کو اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ دوسرے سننے والے کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی تھی، اور اصل میں وہ لوگوں کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے تھے. آیت 119، بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بغیر علم کے محض خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بہکاتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں باقی لوگ بھی ان کے پیچھے لگیں، لہٰذا وہ اپنی خواہشات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں. یعنی ان کا کمیونیکیشن جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو کنفیوز کر لیں اور ان کو اپنی باتوں میں لبھا لیں. آیت 120، ظاہری گناہ یعنی پبلک میں کیے جانے والے گناہ اور چھپ کر کیے جانے والے گناہوں کو بھی اصل میں چھوڑنے کا حکم کیا گیا ہے. جیسے غیبت چھپ کر کی جاتی ہے اور تانا منہ پر دیا جاتا ہے، دونوں ہی گناہ ہیں، دونوں کو ہی چھوڑ دینا چاہیے. اچھا ہمارے ہاں یہ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں تو کسی سے نہیں ڈرتی، میں تو صاف منہ پہ سناتی ہوں. تو اسلام تو اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا، یہ سچائی کی یہ دلیل نہیں ہے. اچھا اس میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے سچے ہیں کیونکہ ہم یہ ایسا کر لیتے ہیں جی اگلے کو منہ پر سنا کر آتے ہیں. اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ اخلاق بھی ہے، یعنی آپ ہمیں پوری طرح سے اسلام کے جو احکامات ملتے ہیں اس کے مطابق تو اپنی زبان پہ کنٹرول اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ ہمارے لیے لازمی قرار دیا گیا. اور قرآن میں جیسے آتا بھی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بری بات کو چاہے پیچھ کیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پہ ہلاکت بھیجی ہے کہ جو کسی کو تانا دیتا ہے، یعنی اس طرح کی بری بات کرتا ہے، تو اس میں مکمل ہلاکت ہے. برا اخلاق اصل میں انسان کے تنزل کا بھی باعث بنتا ہے. اس طرح باقی چیزیں بھی یعنی بے حیائی، چھپی دوستیاں، زناکاریاں، پبلک میں ایسے اشارے کرنا، ان تمام چیزوں سے اسلام روکتا ہے. انسان یہ کبھی نہ سوچے کہ میں نے گناہ کیا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، چھپ کے کیا، کون مجھ سے پوچھے گا، کون نقصان دینے والا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک بات یاد رکھیے کہ گناہ کا بھی بدلہ ملتا ہے اور جو بو گے وہی کاٹو گے. آیت 121، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعنی اس آیت کے اندر جو حکم آتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور نہ تم کھاؤ اس میں سے جو نہیں ذکر کیا گیا نام اللہ کا اس پر، بے شک البتہ وہ گناہ ہے. یعنی کہ صاف کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نام کے سوا کوئی چیز نہیں کھانی. جانور حلال کرنے کے طریقے میں ایک ذبح ہوتا ہے، دوسرا نہر ہوتا ہے. اور درست شرائط کیا ہوتی ہیں کہ جانور کا سارا خون بہہ جائے، ناخن یا ہڈی سے نہ ہو، بسم اللہ واللہ اکبر اور بسم اللہ پڑھنا، دونوں میں سے کچھ بھی پڑھ کے اس کو ذبح کیا جائے. حلق کے ساتھ شارب اور نخرے کی رگیں کاٹنا، اور ذبح کرنے والا عاقل اور بالغ ہو. مسلمان عورت اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز ہے. کنویں میں گرنے یا بھاگنے کی صورت میں جسم کے ایسے حصے پر مارا جائے کہ سارا خون نکل آئے. بسم اللہ پڑھنا بھول ہو جائے تو معاف ہے. تو اس لیے یہ بھی واضح طور پر احکامات بتا دیے گئے کہ کس طرح کا جانور جو ہے تمہیں کھانا چاہیے اور اس کے اوپر کیا کیا. کیونکہ قرآن جو ہے میتن کے بارے میں جو اگلی آیت آتی ہے، یعنی اس کے بارے میں حلال اور حرام کی اس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز خون بہا دے یعنی اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اسے کھاؤ. جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے یعنی بتوں کا نام یا غیر اللہ کا تو وہ ابلیس کا رزق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس نے کہا اے اللہ تو نے ساری مخلوق کا رزق واضح کر دیا ہے تو میرا رزق کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر وہ چیز جس پر میرا نام نہ لیا جائے
اس لیے کہتے ہیں جب آپ کھانا کھاتے ہو بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہو تو شیطان آپ کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہے جب دیکھتا ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ کہتا ہے کہ آج اس گھر میں مجھے کھانا بھی مل گیا اور نائٹ اسٹے بھی مل گیا. صرف یعنی کھانے سے پہلے بسم اللہ کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ہم کھاتے وقت باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور خود بھی بھول جاتے ہیں، اور بچوں کو یاد کرانا تو دور کی بات ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھی جائے. اب امن کانا میتن فاحیینہ، کیا بھلا جو تھا مردہ تو زندہ کیا ہم نے اسے، وجعلنا لہ اور بنایا ہم نے اس کے لیے نورین یمشی بہ فی الناس، ایک نور وہ چلتا ہے ساتھ اس کے لوگوں میں، کمم مثلہ فی الظلمات، اسی کی طرف ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعلمون، نہیں ہے نکلنے والا ان سے، اس طرح مزین کر دیا گیا کافروں کے لیے جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں. تو یہ جو آیات میں الظلمات کا ذکر آیا، کفر جہالت کے اندھیرے، لا شعوری زندگی کے اندھیرے، ناسمجھی کے اندھیرے، اور میتن کہتے ہیں مردہ کو، لا علم جاہل کو، رب سے رسول سے دین سے آخرت سے جو لوگ لا علم ہیں ان کو مردہ بھی قرار دیا جاتا ہے. فاحیینہ جو ہے زندگی دی اس کو. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان، علم، شعور، دین کی روشنی، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اصل میں زندگی ہیں. اگر دل مردہ ہو یعنی علم اور شعور نہ ہو، ایمان نہ ہو، تو اس دل کو مردہ کہا جاتا ہے. اب مسلمان اپنے باطن اور اپنے ظاہر دونوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. یعنی ایمان اس کے قلب کو روشنی بخشتا ہے، پھر اس کا عمل اس کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ بھی دعائیں جو ہے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یہ دعائیں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نور اور یہ روشنی عطا کر دے. اچھا، یہ جو آیات ہے نا ظلمات اور اندھیروں کے لحاظ سے یہ بڑی اہم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے نا، اگر ہمارا دل زندہ نہیں، یعنی اگر ہمارے دل میں ایمان نہیں، علم نہیں ہے دین کا جس کے ذریعے سے ایمان بڑھتا ہے، اور یہ شعور نہیں ہے، دین کی سمجھ نہیں ہے، تو پھر سمجھیے کہ پھر کسی طرح بھی یہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ جب ایمان سے دل روشن ہوتا ہے تو یہ دل کی روشنی اصل میں انسان کے پورے جسم اور اس کے اعمال کو بھی کیا جلا بخشتی ہے. اور جتنی بھی باقی چیزیں ہیں نا، اگر وہ کفر بھی مراد دیا جائے یا جہالت جو علم نہ ہو، اور لا شعور یعنی شعور نہ جاگے، انسان موت کی فکر نہ کرے، بے خبری میں جیتا رہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظلمات ہیں. اور اس پر کسی قسم کا بھی کوئی فخر یا ترقی نہیں حاصل ہوتی انسان کو، کیونکہ جب انسان کو اصل شعور آتا ہے تو ہی اس کو کامیابی ملتی ہے. مثل ما اوتی رسول اللہ سے مراد نبوت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبوت عطا کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی، اور اس نبوت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس نور کو حاصل کرنے والا بنایا. فَمَن يُرِدْ، پس جسے چاہیے، اللہ ان یہدیہ، اللہ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، یشرح صدرہ، اور اس کا دل کھول دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے اور جو ہدایت چاہتا ہے پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کو کھولتا بھی ہے. ابھی میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین بھی کروں گی کہ شرح صدر سے کیا مراد ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، وَمَن يُرِدْ، اور جسے وہ چاہتا ہے ان یضلہ، کہ وہ گمراہ کر دے اسے، یجعل صدرہ، کر دیتا ہے اس کے سینے کو اللہ کیا، ضیقاً حرجاً، تنگ گھٹا ہوا، کأنما یصعد فی السماء، جیسے کہ وہ چڑھتا ہے آسمان میں، کذالک یجعل اللہ، اسی طرح ڈالتا ہے اللہ رجس گندگی کو، علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ہدایت توفیقی اور ایک ہوتی ہے ہدایت ارشاد. ہدایت ارشاد جو تعلیم کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی ہدایت ملتی ہے، قرآن کی آیتوں سے بھی ملتی ہے. اور دوسری ہوتی ہے ہدایت توفیقی، یہ توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے سینے میں اللہ وسعت پیدا کرتا ہے. اور یہ جو وسعت ہے نا، اس کی وضاحت ان دو آیتوں سے ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ جو دل اللہ ہدایت کے لیے پسند کر لیتا ہے، یعنی جن کو توفیق مل جاتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے، ان کا معاملہ بڑا مختلف ہو جاتا ہے. اچھا، یہ آیات بڑی ہی واضح ہیں اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں. یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ نے توفیق کی ہدایت کے لیے کھول دیا ہے؟ یعنی نالج تو آ رہا ہے، انفارمیشن تو آ رہی ہے، اب ہم سب سن رہے ہیں قرآن کو اور یہ چیزیں ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہیں، لیکن کس کا دل جو ہے اسلام کے لیے کھل جائے گا، اس کی تین علامتیں حدیثوں سے جو پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ شخص موت سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دے گا، ایک بات.
دوسری کیا ہے کہ اس کو دارالغرور میں دل نہیں لگے گا، یعنی دنیا اس کو اتنی عارضی لگے گی، عارضی ٹھکانا، کہ وہ خواہشات نفس کی بہت ساری چیزوں کو اس لیے اگنور کرے گا کہ یہ تو دنیا ہے ہی تھوڑی دیر کے لیے، اگر میری کوئی خواہش آج یہاں میں نے پوری کر بھی لی تو اس کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ کل نہ میں رہوں گا نہ میری خواہش رہے گی۔ اور تیسری چیز ہے دارالخلود کی طرف رجوع، یعنی جو گھر ہمیشہ کا گھر ہے اس گھر کی فکر اس کو اتنی زیادہ لگ جائے گی کہ ساری تیاری وہ اس کے لیے کرے گا۔ ادھر جو اللہ نے بتایا کہ سینے میں جن کے گھٹن ہو جائے گی، یعنی ان کو اللہ کے احکامات پتہ چلیں گے، نالج ان کو آئے گا، لیکن دل تنگ ہوگا۔ کیسے؟ کہ ایک تو یہ کہ ان سے خیر و بھلائی کی بات سننا مشکل ہو جائے گا، وہ سن ہی نہیں سکیں گے۔ لسننگ، ایک لسننگ ہوتا ہے کر لینا، ایک لسننگ نہ توفیق کی نہ ملنا، اور جب توفیق مل جائے تو پھر یہ کہ دل نہ لگنا، تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے دل کے تنگ ہونے کی۔ دوسری طرف ہدایت کی طرف آنا چلنا سب کچھ مشکل لگے، دین کی بات اچھی ہی نہ لگے، یعنی ان کو وہ باتیں نہیں پسند آتی، وہ کہتے چلو کچھ اور کر لیں، کچھ اور کر لیں، یہ کیا فضول باتیں، یہ تو مجھے پتہ ہے، یہ میں کر، اور کئی دفعہ شیطان اس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے، کیا ضرورت ہے بار بار سننے کی، حالانکہ پتہ ہونا از نتھنگ، اصل میں دل کھلنا سم تھنگ، کہ دل اس طرح کھل جائے کہ وہ کرنا آسان ہوتا چلا جائے۔ تو اس کے لیے بھی اس لسننگ جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ اور لسننگ کون سی ہو؟ جو پورے دھیان سے ہو، توجہ سے ہو، اس دوران میں پھر ادھر ادھر کہیں نہ لگے ہوں۔ یہ سارا کچھ بھی، یعنی یہ دونوں ڈفرینسز جو ہے نا، اس میں اپنے لیے چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں، کیونکہ جتنا انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو ملتا ہے، اس کی نشانیوں میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے اس کے کرنے میں وہ سارا کچھ اس کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے حکموں پر ایک دم سر نگوں کر لیتا ہے، ایک دم اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس کو دیر ہی نہیں لگتی کہ وہ اللہ کی بات کو ماننے میں کوئی دیر یعنی کوئی اس کو پریشانی ہو۔ تو یہ اپنی چیک لسٹ بنانی چاہیے کہ کیا میرا دل رب اللہ کے لیے کھل گیا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اصل میں یہ دعا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سینے کو وسعت عطا کر دے، یعنی میرے دل کو تیرے احکامات اچھے لگیں، مجھے یہ مجلسیں اچھی لگیں، مجھے ایسے لوگوں میں بیٹھنا جو قرآن کی باتیں کرتے ہوں، اللہ کی باتیں کرتے ہوں، رسول کی باتیں کرتے ہوں، وہ مجھے اٹریکٹ کرے، مجھے اس میں ٹائم نکالنا اچھا لگے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ سینے کے کھلنے کے لیے آتا ہے، اور اس میں پھر یہ دعا بھی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ دعائیں اللہ ہمیں سکھائی بھی اس لیے گئی ہیں کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے خیر ہوتا ہے لیکن ہم بہت راغب نہیں ہو سک رہے ہوتے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہم کمزور ہوتے ہیں، شیطان ہم پہ حملے کرتا ہے، ہمارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو ہماری ساتھ باتیں ساری وہ کرتے ہیں جو کوئی بھی قرآن و سنت سے نہیں ہوتی، تو اٹریکشن کیسے پیدا ہوگی۔ تو یہ جو دعائیں ہیں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں انسان کے سینے کی وسعت کو کھولنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ جس وقت میں نے قرآن جوائن کیا سیکھنا، تو مجھے میڈیکل میں جب بھی کوئی لیکچر ہوتا تھا نا تو کچھ دیر نہیں گزرتی تھی، میں جتنا چاہیے کانسنٹریٹ کرنا چاہتی تھی نا، تو میں کہتی تھی یا اللہ پتہ نہیں میں کیوں نہیں مسلسل کانسنٹریٹ کر پاتی۔ جیسے آج کل بھی بڑی ریسرچز آتی ہیں جی 20 منٹ تک انسان کی کانسنٹریشن لیول ہے اور فلاں اور فلاں۔ اب یقین مانیے کہ جب میں نے قرآن سیکھنا اور پڑھنا شروع کیا، چونکہ مجھے اتنی تڑپ لگ گئی تھی، مجھے موت کا یقین اتنا زیادہ آ گیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میرا ایک دن بھی قرآن کے بغیر گزر گیا اور میں مر گئی تو مجھے اللہ کو میں کیا جواب دوں گی۔ اور پھر میرا کیا الحمدللہ لیول آیا کہ سارا دن قرآن کی کلاس میں، مطلب 2.5 گھنٹے کی کلاس، پھر حدیث کی کلاس، اور میرا کنسنٹریشن لیول کبھی بھی مجھے کم نظر آتا تھا۔ میں اپنے آپ سے خود حیران ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا خود میں ڈوب کے پراج جا سراغ زندگی، یہ بہت ساری چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں کہ وہ 20 منٹ کا لیول کہتے تھے کنسنٹریشن کا، اور قرآن کی کلاس میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ٹائم کیسے گزر گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے آپ کے اندر اسیس بھی کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ جو ایمان رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سینس اور حکمت بھی سمجھ آنے لگتی ہے، اور وہ اس پر خوش بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سے اپنے دل کے لیے، اور جب دل کھل جاتا ہے یقین مانے ٹائم مینجمنٹ اور سارے ریسورسز اور ساری چیزیں اور سارا ماحول سب کا سب جو ہے وہ انسان کے لیے ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ ساری بات یہ ہے کہ انسان کا دل کھل جائے، اس کو صدر نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن ہم کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کہ اللہ اس کو ہمارے دلوں کو کھولنے کا اور روشن کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ آیت 126 میں اسلام اور حق کا راستہ، یہی راستہ سیدھا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ مختلف راستے ہیں۔ یزید کہتے ہیں کہ جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ انسان جب دین کی طرف آنے لگتا ہے تو کوئی ادھر بلاتا ہے، کوئی ادھر بلاتا ہے۔ ایک طرف انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، دوسری طرف اس کے معاشرے کے فرینڈز اور ٹرینڈز اور فیشنز ہوتے ہیں جو اس کو اللہ کی طرف آنے سے روک رہے ہوتے ہیں۔
مطلب میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک لمحے میں جیسے موت آتی ہے. ابھی میرے سسر کا انتقال ہوا ہے, عشاء کی انہوں نے نماز پڑھی ہے اور کہتے ہیں مجھے نیند آ رہی ہے, اور وہ بستر پہ لیٹے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. مطلب اس طرح موت, یعنی موت کا آنا اس طرح ہے جس طرح نیند کا آنا, یعنی اس طرح آ جائے گی موت. لیکن ہم میں سے کیوں کوئی فکر مند نہیں ہوتا کہ یہ موت میری بھی تو آنی ہے, تو اس موت کا جو بھی دن ہوگا اس دن جب وہ آئے گی تو کیا میں نے اس کی تیاری کر رکھی ہے کہ اس کے بعد کا جو دروازہ کھلے گا وہ میری اس چھوٹی سی زندگی پر منحصر ہوگا کہ میں نے اس دنیا میں کیا کام کیے تھے. جنت اصل میں دارالسلام ہے, اور اللہ اصل میں دعوت کس کی دے رہا ہے؟ اس جنت کی طرف. حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کو آواز دینے والا آواز دے گا, اے جنت والو, بے شک تمہارے لیے طے ہو گیا کہ تم صحت مند رہو گے اور کبھی بیمار نہیں ہوگے. یعنی یہ جنتیوں کے لیے ایک اور بشارت ہے. دنیا میں تو ہوتا ہے نا کہ اگر سب کچھ بھی ہونا تو بندے کی صحت ہی ٹھیک نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا, ہر چیز سامنے لگتی ہے, اولاد اچھی نہیں لگتی, گھر نہیں اچھا لگتا, ڈیکوریشنز نہیں اچھی لگتی, دنیا کی پارٹیاں اچھی نہیں لگتی بیماری میں. اور جنت میں یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ مطلب اور یہ بھی ہے کہ بے شک تم زندہ رہو گے اور کبھی نہیں مرو گے, کیونکہ دنیا میں انسان جتنا بھی زندہ رہ لے ایک نہ ایک دن مرے گا. جوان رہ لے بوڑھا ہوگا, اگر بوڑھا ہوگا تو موت بھی آئے گی, اور کئی دفعہ موت تو نہ جوانی دیکھتی ہے نہ بچپن نہ بڑھاپا, اور موت تو جب آنی ہے تو آ ہی جانی ہے. اور جنت میں صرف اور صرف انسان کے لیے, مومن کے لیے انعامات کے طور پر آرام ہوگا, وہاں پر سارے مزے ہوں گے, یعنی نہ بوریت ہوگی. اور اگر تھوڑی سی دنیا کی یہ پارٹی ٹائم کو اگر تھوڑا سا اگنور کر کے اس آخرت کی تیاری کے لیے ہم اپنا ٹائم لگا دیں تو کسی طرح بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہے, بلکہ ہر طرح سے کامیابی ہے. جنت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی صورت پر ہوگا, چمکتے چہروں والے. پھر جو ان کے بعد ہوں گے وہ آسمان میں انتہائی چمکدار ستاروں کی طرح ہوں گے. پھر بتدریج اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہوں گے, نہ ان کو کوئی وہاں پر رفع حاجت ہوگا, نہ وہ پیشاب کریں گے, نہ ان کے ناک گندے ہوں گے, نہ تھوکیں گے, کسی قسم کی کوئی گندگی, پسینہ, غلاظت, بو, کوئی ایسی چیز ان کے جسم سے نہیں نکلے گی. وہ صاف ستھرے طیب ہوں گے اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں ہوں گے. تو اتنی طہارت, اتنی پاکیزگی, اتنی نیٹنس جنتیوں کو ملے گی, ہر طرح کا انعام. آیت 128 کے مطابق دنیا میں شیطان اور انسان مل کر جو برے برے کام کرتے ہیں ان کا انجام اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اکٹھا دے گا. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ظالم کے لیے بڑی تنبیہ کی ہے کہ عام انسان کو بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ ہر وقت شر کو ابھارتا رہتا ہے. آیت 130 پیغمبر تو آ کر اپنا کام کر گئے ہیں, اب ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت کا درجہ ملے گا. تو جو جن میں جنت میں جانا چاہتے ہیں یعنی ان کے درجات پانا چاہتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کوششیں بھی تو اسی طرح ہوں گی نا. ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں, ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان, یعنی اتنا ہائر لیول ہے, یعنی ایک ایک درجے کا فرق اصل میں آسمانوں کا فرق ہے. اس لیے ایک بات اور بھی یاد رکھیں, وہ جو حدیث سے پتہ چلتا ہے نا کہ قرآن کی آیتیں جس کو حفظ ہوں گے اور ایک ایک آیت سیکھنے پر جنتی کا درجہ اوپر ایک ایک بڑھتا جائے گا, اس سے مراد صرف حفظ کرنا نہیں ہے بلکہ مما عملو, یعنی جو کچھ پایا ہے یاد کیا ہے قرآن سے اس کو عمل میں لانا ہے, کیونکہ قرآن سینوں کی بھی بہار ہو اور انسان کے عمل میں اترا ہوا ہو. اپنا درجہ اپنے رب کے ہاں ہم جو بھی دیکھتے ہیں اس میں دیکھیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں, ہمارے روزے کیسے ہیں, ہم زکوٰۃ کس طرح دیتے ہیں, خوشی سے دیتے ہیں, شوق سے دیتے ہیں, یا دکھ پریشان ہو کے دیتے ہیں, ہمارے صدقات کتنے ہیں, ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں کتنا شریک ہوتے ہیں, نیکیوں میں کتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ہم میں سے ہر کوئی اپنے عمل کو دیکھے کہ ہم جنت کے درجات کے لیے کتنے شوقین اور کتنے اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آیت 133 کے مطابق ہمارا رب کتنا مہربان ہے کہ ایک کے بعد ایک دن دیتا چلا جاتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کر لیں, ہمیں پھر مہلت دیتا ہے. اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کی عمر 60 سال ہو جائے تو اس کے پاس کوئی عذر اور بہانہ نہیں رہتا. اللہ نے اس کو جینے کے لیے بہت سارے دن دیے تھے, لیکن اگر اس نے اللہ کو نہیں پایا یعنی اپنے آپ کو نہیں سمجھا تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ خسارے میں پڑ گئی. آیت 134 کے مطابق قیامت کے دن کوئی بھاگ کر چھپ نہیں سکتا, ہر ایک کا حساب ہوگا. اور پھر آیت 136 سے 140 تک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں الانعام کا جو ذکر کیا ہے کہ اہل عرب نے کس طرح ان مویشیوں کے بارے میں غلط عقائد اختیار کیے تھے. انہوں نے کھیتی اور مویشیوں کو غیر اللہ کے نام پر وقف کیا تھا, کچھ حصہ اللہ کی راہ میں دیتے اور کچھ حصہ بتوں کی نظر کرتے. اب جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں شامل نہ ہوتا تو وہ ان کے درمیان تقسیم ہوتا, تو وہ اللہ کے نام پر جو تھا وہ غریبوں میں تقسیم ہوتا.
تو کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نام والے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ بتوں کے حصے میں کمی ہوتی، یعنی اس سے بتوں کے حصے میں کمی ہوتی، تو اس لیے وہ کیا کرتے تھے، پیداوار اور ناقص جو چیز ہوتی تھی وہ اللہ کی راہ میں دیتے، اور دوسری جو صحیح چیز ہوتی تھی وہ اپنے بتوں کی راہ میں دیتے. یعنی مشرکوں کا معاملہ یہ تھا کہ بات یہ نہیں تھی کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ بتوں کو بھی مانتے تھے اور چیزوں کی بھی جو عبادت کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ تو شرک کو کسی صورت بھی معاف نہیں فرمائیں گے اگر بندہ معافی نہ مانگے اور اس کو چھوڑ نہ دے. اس طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا، اپنے بچوں کو قتل کر لیتے تھے. یہ ہوتا بھی کب ہے کہ جب انسان گناہ اور اس برائیوں کو برا نہیں جانتا اور گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر اس کے لیے کسی کو قتل کرنا بھی مشکل نہیں رہتا. اور وہ جب اس کو قتل کر یعنی اپنی اولاد کو قتل کرنا کوئی چھوٹی بات ہے، لیکن چونکہ گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا اور کرتے 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 پھر اولاد کو بھی قتل کر دیا. حرام رزق کھانے سے دلوں پہ اصل میں کالک پڑ جاتی ہے، دل کالے ہوتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں. اسی لیے پہلے درجے پر جو چیز آتی ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے، دلوں کو کھولنے والی بات ہے، خود ساختہ طریقوں سے اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. یعنی اب میں کہوں جی اپنے من گھڑت طریقے بنا کر ہم کہیں گے یہ بھی دین ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، میری سب سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جو بھی کام آپ نیکی کا سمجھ کر کرنے لگے، ظاہر ہے اس پہ محنت لگتی ہے، مشقت لگتی ہے، انسان کی کوشش لگتی ہے، کئی دفعہ مال لگتا ہے، جان لگتی ہے. تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ جو جس کو میں نیکی سمجھ کر کرنے لگا ہوں کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. کیونکہ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے اور اس کو ہم نیکی سمجھ کر کرنے لگے وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منہ پر مار دیں گے. اور اسی چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اسی کو دین میں بدعت کہا جاتا ہے کہ جو چیز دین نہیں ہے اور انسان کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میں نیکی کر رہا ہوں اللہ راضی ہوگا، تو وہ چیز اسلام میں کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک بدعتی بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا تب تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اتنا علم ضرور حاصل کر لیں کہ وہ لسٹ ہمارے سامنے آ جائے کہ جو چیزیں نیکیاں کہلاتی ہیں اور وہ ہمارے رسول کی سنت سے ثابت ہیں، ادروائز وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. آیت 141 میں زیتون اور انار کا خاص طور پر قرآن میں جو ذکر آیا ہے نیوٹریشن کے حوالے سے آیا ہے، یعنی یہ غذائے بھی ہیں اور اس میں شفا بھی ہے، اور باغات والوں کی آمدنی کافی ہے تو باغات والوں کو اس پہ عشر بھی دینا چاہیے. یعنی کہ ویسے تو مال پہ زکوٰۃ ہے نا، لیکن زمین پہ جو فصل آتی ہے اس پہ وہ عشر، اور یہ کافی یہ 1/10 حصہ ہے. اور یہ عشر جو ہے ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. فصلوں پہ اگر عشر دے دیا جائے تو مال میں بھی برکت پڑ جاتی ہے، اور مال برکت کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہاں اس کا حلال ہونا بھی ثابت ہو جاتا ہے. جب مال اصل میں زیادہ آتا ہے تو فضول خرچیاں بڑھ جاتی ہیں. جس کے پاس کم ہوتا ہے وہ بس ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو وہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور یہ چیز اسراف کہلاتی ہے. ایسی جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ ناراض ہو. آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں مطلب استغفر اللہ، میں اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمارا ٹیسٹ ہمارے بچوں کے ذریعے سے ظاہر ہے ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادیوں پر کتنے کتنے لاکھوں کا جوڑا صرف ایک دن کے لیے پہنایا جاتا ہے. مطلب اور پھر اب تو سوشل میڈیا پہ اس کو اتنا پھیلایا بھی جاتا ہے کہ بھئی وہ فلاں شہر میں جو شادی ہوئی اس میں لہنگا جو تھا وہ اتنے کا تھا اور اس کا گھیر جو تھا وہ اتنا تھا. تو اس طرح یہ اسراف اللہ کو بالکل پسند نہیں. اللہ ہمیں معاف فرمائے. یہ چیزیں بھی ہم نے ان سے بھی بچنا ہے. ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ اگر ابو قبیس پہاڑ سونے کا ہوتا اور کوئی آدمی اللہ کی اطاعت کے کاموں میں یہ سارا پہاڑ خرچ کر دیتا تو یہ فضول خرچی نہ ہوتی. یعنی کہ اگر وہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگایا ہوتا تو وہ سب کا سب انویسٹ ہو جاتا اور اس کا کیا گریڈ اور درجہ. اور یہ پیسہ جب اس طرح خرچ کیا تو کون سی لسٹ میں آ گئے؟ اصل میں فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں استغفر اللہ. تو پھر انجام بھائی کا بھائی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے ہر چیز کے اسراف سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور قرآن کی یہ آیت اتنی حسین ہے اور اتنی پیاری ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہ کھاؤ پیو اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. یعنی کھانے پینے میں بھی اعتدال، حد سے نہیں گزرنا. اور جو حد سے گزرتے ہیں تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ہم جب بھی اپنی ڈائٹ میں اس طرح کا کوئی امبیلنس کرتے ہیں تو یہاں تو پھر ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہم اس کے کانسیکوینسز بھی دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت ہی پیاری اور ضروری آیات ہمارے لیے جو ہمیں ہر طرح سے گائیڈ کری ہوتی ہیں وہ ہمیں دیکھنی چاہیے. جب ٹائم اوور ہو جائے گا تو پلیز ریکنیکٹ کر لیجیے گا. آیت 143 میں عربی میں ازواج کا لفظ زوج کی جمع ہے، یعنی کپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کپل میں ہر ایک کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے. 8 جوڑے سے مراد
یعنی یہاں جو ذکر کیا کہ اللہ نے 8 جوڑے بنائے، تو وہ 8 جوڑے سے مراد 16 ٹوٹل نہیں بلکہ 8 ہی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 8 تو اس میں ذکر کیا گیا ہے کپلز کا۔ آیت 144 میں کہ بہت بڑا ظلم اور جرم ہے کہ علم کے بغیر کسی کو بتانا، یعنی آپ کو نالج نہ ہو اور آپ اپنے آپ کو بڑا اسکالر شو کر رہے ہیں، کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے اور آپ کے پاس اتھینٹک نالج نہیں ہے اور بتاتے ہیں، تو اس صورت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی جواب، ایون میں تو کہتی ہوں سبجیکٹ پڑھاتے وقت بھی کوئی جواب نہ آتا ہو تو اسٹوڈنٹ سے کہہ دیں گے میں دیکھ کر یا پتہ کر کے یا اس کو چیک کر کے آپ کو بتا دوں گی، اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ اور دین میں تو خیر بہت ہی ضروری ہے کہ جب کوئی آپ سے سوال پوچھے اور آپ کو اس کا اتھینٹک جواب نہیں آتا تو پھر آپ کہیں گے نہیں مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتاؤں گی، لیکن یہی کبھی نہ کہیں کہ میں بتا کے رہوں گی چاہے جو بھی بتا دوں۔ آیت 146 میں یہ چیزیں ان پر اصلاً حرام نہیں تھی لیکن سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھی۔ ان آیات میں مسلسل حلال اور حرام کی بات ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے اور دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ آیت 148 یہ دلیل اور یہ بات اکثر لوگ کرتے ہیں کہ اپنے اعمال، غلط اعمال کو درست ثابت کرنے کے لیے اللہ چاہتا تو ہمیں بھی نمازیں پڑھا دیتا، جب اللہ چاہے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ آپ کب چاہیں گے؟ اصل میں تو اپنی سوچ ہے نا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کب چاہیں گے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، کیا اللہ نہیں چاہے گا کہ میرا بندہ نماز نہ پڑھے؟ تو یہ غور اپنے اندر کرنا ہے۔ لیکن لوگ اس طرح کی یہ باتیں استغفر اللہ ڈٹائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں تو آپ کھانا کھانے کے لیے پورے ایفرٹ کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے آپ گلاس کو پکڑنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھائیں گے آگے، اس وقت تو نہیں کہتے کہ اللہ چاہتا تو مجھے پانی پلا دیتا لیٹے لیٹے۔ تو یہ ساری چیزیں جب کرتے ہیں تو اپنی ہدایت کے لیے بھی تو کوشش خود ہی کرنی پڑے گی نا۔ یہ والا جو ہم نے ایک بنایا ہوا ہے نا خود ساختہ اصول کہ اللہ چاہتا تو ہمیں نماز پڑھا دیتا، اللہ چاہتا تو ہمیں قرآن پڑھا دیتا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی دنیا کی حقیر چیز کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اور یہ قرآن اور ہدایت تو اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور اتنا بڑا فضل ہے، کیا یہ بغیر ہدایت کے مل جائے گا؟ یعنی بغیر کوشش کے مل جائے گا؟ اور اکثر اس کے لیے یہ خود کرنا بھی نہیں ہے لیکن دوسروں کو کہنا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو کیونکہ میں تو جو ہوں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کر سکوں۔ آیت 151 میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے، یہ آیت بھی بڑی زبردست ہے کہ قرآن پڑھ کر سنانے کا حکم ہے کیونکہ سن کر بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے بھی کہ قرآن مجید کا کلام ہے تو کلام کو کلام کی شکل میں جب بتایا جاتا ہے تو دل پر بات لگتی ہے۔ پڑھنے کا بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم تفسیر سے زیادہ، کیونکہ ہر طرح کے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح کا ہمیں ایک چیز جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے، کس کے ذریعے سے، لیکن جب آپ سنتے ہیں قرآن کو تو اس کا اثر جو ہے وہ دل پر بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو حرام کیا اور جو حلال کیا، جو یہ اصول بتائے گئے قرآن کی ان آیات میں، وہ بھی جو ہے وہ یہاں پر ہم ذکر کر پڑھ لیں۔ قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو حرام کیا گیا تمہارے رب نے تم پر۔ اور یہ پڑھ کر سنانے سے مراد یہ کہ سنو تم، میں بتاتا ہوں وہ کیا کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو حرام کی گئی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ کبھی نافرمانی نہ کرو، ان کا دل رکھو، ان کی دل کی خواہشوں کو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو اس وجہ سے کہ وہ تمہارے رزق میں تنگ دستی کریں گے، بلکہ رزق تو اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور نہ تم قریب جاؤ بے حیائی کے کاموں کے جو ظاہر ہیں ان میں سے اور جو چھپے ہوئے ہیں وہ۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور نہ تم قریب جاؤ مال یتیم کے، یعنی کسی صورت بھی تمہیں ان گناہوں میں نہیں پڑنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو تم عدل کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیے گئے سارے وعدوں کو پورا کرو۔ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سیدھے راستے سے ہٹ کر متفرق راستے کی پیروی نہ کرو۔ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ وہ ہے اس نے تاکید کی ہے تمہیں جس کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، بس وہ جدا کر دیں گے تمہیں اس کے راستے سے۔ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے اس نے تاکید کی تمہیں جس کی تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکامات ہم پر نازل کیے ہیں اس طریقے سے ایک ایک چیز آپ دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے اللہ کا، قرآن کا اسلوب دیکھیں کہ کون سی بات ہے جو ہمیں واضح نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک ایک بات کہ تم نے والدین کے ساتھ سب سے پہلے شرک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی، مفلسی کے قتل سے اولاد کو قتل نہیں کرنا یعنی ڈر سے، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، گالی گلوچ نہیں کرنا اور قتل نہیں کرنا، اولاد کے قتل کے علاوہ بھی کوئی اور قتل بھی نہیں کرنا،
اور پھر وصیت کرنی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے. تو اب یاد رکھنے کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے کہ حلال اور حرام کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ساری مخلوق کو اس آیت کی تلاوت کی سماعت کی دعوت دیں. یعنی اس آیت کا خاص طور پر کہا گیا کہ آؤ میں تم کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس میں اللہ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ لوگوں کو تبلیغ کریں اور ان کو واضح طور پر حلال اور حرام کی لسٹ بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان لو ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ کسی شخص کو میری کوئی حدیث پہنچے گی اور وہ تکیہ لگائے ہوئے اپنی مسند کاؤچ پر بیٹھا ہوگا، کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کافی ہے، بس جو کچھ ہم اس پر میں حلال پائیں گے اسے حلال سمجھیں گے اور جو حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے. یعنی لگژریز میں ڈوبے ہوئے شخص ہوں گے اور وہ کہیں گے جی ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کا تو ہم نہیں مانتے، حدیث کہاں سے آ گئی. اور آج لوگ ایسا کر رہے ہیں. آپ کسی سے کہ میوزک حرام ہے، جی کہاں لکھا ہوا ہے، کس نے بتایا ہے، قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو ایک عورت آئی عبداللہ بن مسعود کے پاس، اس نے آ کر پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ پلکنگ حرام کے بارے میں کہ یہ حرام ہے تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے وہ آیت پڑھ کر سنا دی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو کہنے لگے کہ یہ میرے رسول نے کہا ہے کہ جو عورتیں بھووں کو ڈباتی ہیں یا مونڈتی ہیں ان کو، یا رنگ کو گدواتی ہیں یا گھودتی ہیں، تو ان پر اللہ نے کہ نبی نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہے. تو جب میرے رسول کی اطاعت قرآن میں یہ لکھ دیا کہ اطاعت کرنی ہے تو جو کچھ رسول نے کہا وہ ماننا پڑے گا نا. بہت کلیئر ہے. لیکن چونکہ ہم ہیلے بہانے اس لیے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے. تو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں کہہ کے حدیثیں تو اس زمانے میں ساری کی ساری جلا دی گئی تھی، بتا دی گئی تھی. اللہ معاف کرے کہاں لکھا ہوا ہے یہ. پھر کہتے ہیں حدیث کی پروٹیکشن کیسے، کس نے حدیث کو کیسے مانے، ہمیں کیا بتائیے حدیث ہے. آپ بتائیں قرآن کی جو الفاظ ہیں وہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نہیں نکلے، تو کیا قرآن کو آپ انکار کر دیں گے اس سے؟ تو حدیث بھی اللہ کے نبی کی بات ہے نا، لیکن اس کی عربی قرآن کی عربی سے مختلف ہے. اللہ کے نبی کے منہ سے کوئی بات ایسی نکلتی نہیں تھی جو کہ اللہ کی طرف سے نہ ہو. تو وہی الہی جو ہے اس کو کسی صورت بھی اسلام یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اس کے سارے احکامات کو اسی طرح مومن و ان مانیں جو اللہ کا حکم ہے. آیت 152 میں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، جیسے کہ بھائی فوت ہو گیا ہو، اس کی بہت سی پراپرٹی ہو، وہ ان یتیموں کا حق ہے، اب اس پہ قبضہ نہیں کرنا، اس مال کی اتنی دیر حفاظت کرنا جب تک کہ بچے بڑے ہو جائیں اور پھر ان کے ساتھ پورے انصاف کے ساتھ ان کو وہ سارا مال واپس کیا جائے. 153 کے مطابق لوگوں کو مت دیکھو کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کیا کرتے ہیں. اور اکثر ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی کہتا ہے کرنے کو تو ہم دوسروں کی طرف دیکھ لیتے ہیں، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، پھر بھی دیکھیں اس کے حالات اور وہ کتنا خوش ہے. یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا. اصل میں دنیا تو امتحان کے لیے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ اور رسول کی بات سے کتنی محبت ہے اور ہم کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کس پر ہوتی ہے؟ اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جن پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. ایک اللہ سے ڈرنے والوں پر، دوسرا قرآن میں ہر خیر کی تعلیم اور ہر شر سے بچنے کا جو طریقہ بتایا اس پر عمل کرنے والا. یعنی اس کے پڑھنے سے ایسی برکات آتی ہیں جو کسی بھی خیر کی چیز سے انسان کو محروم نہیں رہنے دیتی. اور اس کتاب میں کوئی ایسا شر نہیں جسے نہ ڈرایا گیا ہو. اس لیے جب انسان اس کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہر شر سے محفوظ کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے. قرآن کی بدولت گھروں میں برکت آتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی دلوں میں وسعت آتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جب انسان تلاوت کرتا، پڑھتا، سمجھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں. شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا ہے. اس گھر کی خیر و برکت بڑھتی جاتی ہے. اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتے ہیں. خواہ بڑے بڑے محلات ہی کیوں نہ ہوں، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. شیاطین وہاں بسیرا کرتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہوتی جاتی ہے. یعنی کئی لوگ وظیفہ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، اب گھر میں کوئی برکت آ جائے یا گھر میں کوئی پریشانی ہے تو وہ کیسے. تو اصل چیز قرآن ہے. قرآن سے تعلق، قرآن کی تلاوت، اس کے ذریعے تزکیہ، اس کے ذریعے سمجھ بوجھ حاصل کرنا، اس کے ذریعے سے عمل کرنا، یہ سب کچھ انسان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے. اور اللہ کی رحمت کو سمیٹنے کی ایک بہت بڑی جو سورس ہے وہ یہ قرآن ہی ہے. آیت 159 میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ فرقہ واریت سے پوری طرح بچنا ہے. اور آیت 160 میں کہ اگر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے اللہ کتنا گنا بڑھا دے، کتنا 10 نیکی کے برابر کر دے، 700 کے برابر کر دے، یہ اس کے اوپر ہے. لیکن اگر انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک گناہ کے بدلے میں اس کا ایک ہی گناہ لکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، یعنی کہ
فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی، پھر ان کو بیان کر دیا، پھر جس نے نیکی کا ارادہ کیا، نیت کر لی لیکن عمل نہ کر سکا، تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، اور اگر اسے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے پاس اپنے پاس 10 نیکیاں لکھی اور 700 بلکہ اس سے زیادہ، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، اگر اس نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کیا تو صرف ایک برائی لکھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کس قدر رحمان، اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت کی ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی بالکل نہیں ہے کہ ہم نیکیاں کرنے میں سستی کریں۔ آیت 162 سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے ہر کام میں اخلاص مانگتا ہے، ہماری نماز ہو، جسمانی عبادت ہو، ہماری قربانی ہو، مالی عبادت ہو، کوئی بھی ایسی جو ہماری عبادت ہے وہ سب کے سب صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اچھا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ عبادت اللہ کے سوا جو ہے وہ کسی اور کے لیے نہ ہو، اور پھر وہ ہر طرح کی عبادت، اس میں بدنی عبادت، انسان کی جو ہے وہ قربانی کی عبادت، یہ سارا کچھ، اور اس کی نماز، سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اخلاص نیت بھی، اور یہ اخلاص نیت بھی کوئی آسانی سے نصیب نہیں ہوتا، اصل میں اخلاص نیت کے لیے اللہ کو جاننا، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنے کا ایک پورا مزاج ڈیولپ ہوتا ہے، تو پھر جا کر نیت کا اخلاص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے نوازتے ہیں۔ اب ہے سورہ الاعراف۔ الاعراف جو سورت ہے اس کے مطلب بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے اندر میں اس کی وضاحت بھی کروں گی کہ یہ کیا ہے۔ یہ اونچا مقام ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہو جائیں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، ان کے اعمال برابر ہوں گے، تو برائیاں اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی، تو پھر ان کے لیے ڈسیزن میں تھوڑی سی دیر لگے گی، تو ان کو اعراف کے مقام پر اکٹھا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بھی جو سورہ الاعراف ہے اس میں یہ پورا جو ہے بیک گراؤنڈ کے ساتھ، جب اس کی انشاءاللہ آیات کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ اس طرح سمجھ آتا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں جلدی اور زیادہ ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ برابر ہوگی تو بھی انتظار ویٹنگ لسٹ میں رہنا بھی جو ہے انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آیت 2 میں کتاب اتارنے کی غرض کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، اور یہ مومنوں کے لیے یاد دہانی کا کام ہے، جو ایمان نہیں رکھتے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اور جو مومن ہیں وہ قرآن کو بار بار کیوں سنیں، کیوں پڑھیں، تاکہ ان کو ریمائنڈرز ملیں۔ باتیں بھول جاتی ہیں جب بار بار سنتے ہیں تو باتیں یاد آتی جاتی ہیں اور عمل بہتر ہوتا جاتا ہے۔ آیت 4 کے مطابق اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے، پتہ نہیں سوتے جاگتے کون سی بلا آ جائے، اللہ سے ہر وقت اللہ عافیت مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ نہیں ایسا ہوتا جس میں آپ اللہ سے عافیت نہ مانگتے۔ آیت 6 کے مطابق قیامت کے دن ہر انسان سے سوال ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا، یعنی اگر گھر میں مرد ہے تو اس سے مرد سے یعنی شوہر سے بیوی اور بچوں کا پوچھا جائے گا، اور بیوی سے جو ہے بچوں اور ملازموں کا، اور ملازم کی اپنی رعیت ہے یعنی اس کی جو ذمہ داریاں ہیں۔ آیت 8 کے مطابق یاد رکھیے میزان برحق ہے، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان تولے جائیں گے، تو یہ اعمال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شکل اختیار کر دیں گے اور اس شکل کے مطابق ان کا جو ہوگا وزن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بڑے بڑے ترازو رکھے جائیں گے، بس اگر اس میں آسمان اور زمین کا وزن کرنا چاہیں تو میزان کی وسعت اس سے زیادہ ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے یہ ترازو کس کے لیے وزن کرے گا، تو اللہ فرمائیں گے میں اپنی خلقت میں جس کے لیے چاہوں گا۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسے کہ کرنے کا حق ہے، یعنی اگر آپ پہاڑوں جتنے نیکیاں بھی کر لیں تو ان کو تولا جا سکے گا، مگر نہ جانے ہماری نیکیوں کا وزن کیا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے، اللہ ہماری کوششوں کو قبول کرے اگر کوئی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو جو بھی نعمتیں دی ہیں، انسان ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے غفلت میں نہیں پڑنا، ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو نہیں بھولنا۔ آیت 11 سے 14 تک تکبر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو جو بڑا جانتے ہیں، بلکہ وہ بڑا تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، لیکن ابلیس نے یہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا میں بڑی چیز ہوں، انا خیر منہ، کہ میں حضرت آدم سے بہتر ہوں، اور اسی لیے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد کس قدر سزا کا مستحق ہوا۔ آیت 16 بڑی سورہ الاعراف کی آیت 16 جو ہے نا یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا آتینہم، پھر البتہ میں ضرور آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، یہ شیطان کہہ رہا ہے یعنی کہ ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، یعنی سامنے سے کیسے کہ دنیا کو خوشنما کر کے دکھائے گا، اور خلفہم سے مراد آخرت کو بھلوا دے گا، وعن ایمانہم، اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم، اور ان کو برائیاں خوشنما کر کے دکھائے گا۔ اچھا ان کے دائیں سے کیسے آئے گا؟ ایک تو یہ کہ چھوٹی نیکی پہ کہے گا کہ کافی ہے، چھوٹی نیکی کر کے اس کو کہے گا بڑی نیکی کی ہے، تم تو بڑے نیک ہو،
نیکیوں کو وہ کہے گا کہ کچھ چیز ہی نہیں ہے، حقیر جانے، ریاکاری سے نیکیوں کو ضائع کروا دے گا، کیڑا لگا دے گا. یعنی کہ جب انسان اپنی خوش فہمی میں مبتلا ہو کے ریاکاری میں پڑ جائے گا، اپنی سیلف پروجیکشن کرے گا، تو وہ سب کا سب اس کے لیے ضائع ہو جائے گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہ تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار. اچھا، اب اس سے بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے. پھر ایک بہت اہم حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان سے بچنے کے بھی دو راستے ہیں. اور وہ دو راستے کیا تھا؟ شیطان نے ایک اوپر اور ایک نیچے کا راستہ چھوڑ دیا. اوپر کا راستہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق یعنی دعا کے ذریعے سے، اور نیچے کا راستہ ہے سجدہ یعنی اللہ کی عبادت کے ذریعے. انسان جو ہے وہ شیطان کے مقائد سے بچ سکتا ہے. اور جتنا ہم انشاءاللہ کوشش کرتے جائیں گے، جتنی ایفرٹ شیطان کے چالوں سے بچنے کی، تو اس کے لیے کرنے کے کام دو ہی ہیں کہ ایک تو اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی ہے، جیسے حضرت آدم نے کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور یہ دعائیں بھی اپنی نمازوں کے بعد اللہ سے بہت زیادہ مانگنی ہیں، کیونکہ شیطان سے بچنے کے لیے راستے صرف دو ہی ہیں. اور جتنی عاجزی اختیار کریں گے، جتنا اپنے عمل میں اچھے اور سجدے عبادت زیادہ کریں گے، اتنا اللہ کا قرب بھی ملتا جائے گا. اور شیطان کی یہ چالیں جو ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے طریقوں سے کرتا ہے کہ کسی طرح اس کو، کئی دفعہ شیطان اس طرح بھی چال چلتا ہے کہ کوئی بڑی نیکی نہ بندہ کر لے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کروا کے اس کو خوش کرتا رہتا ہے. کیونکہ اگر بڑی نیکی کرے گا تو مقام بڑا ہو جائے گا، تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں اس کو الجھائے رکھتا ہے. یعنی کہ وہ کہتا ہے بس یہی کافی ہے. تو سارے غموں اور ساری پریشانیوں کی ایک بنیادی وجہ جو قرآن بتاتا ہے آیت نمبر 17 میں، وہ ہے ناشکری. نعمتیں نظر ہی نہیں آتی، اور نعمتوں پر خوش ہونا یا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اس انسان کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اور وہ جتنی ناشکری کرتا ہے، جتنا رونا روتا رہتا ہے، کبھی مہنگائی کا رونا، کبھی لوگوں کا رونا، کبھی رشتہ داروں کا رونا، وہ یہ سارا کچھ اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے لیے اللہ سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کر کے اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتا ہے. اور شیطان کا یہ بہت بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ وہ انسان کو ناشکر گزار کر دے. ابلیس اصل میں اسی طرح سے انسان کو وار کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اوپر سے بھی آؤں گا، کیونکہ اسے علم ہے کہ ان کے اوپر اللہ ہے. یعنی یہ اس نے کہا بھی اسی لیے تھا. اور ابلیس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں بنی آدم کو اس وقت تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسم میں روح ہے، یعنی میں نہیں چھوڑوں گا. شیطان موت کے وقت بھی بہکاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ وسوسوں میں ڈال ڈال کر انسان کو ہے بہکاتا رہے. آیت 20 میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا فرمایا کہ مجھے بھی اپنی بڑائی کی قسم کہ جب تک یہ شیطان تم لوگوں کو بہکاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو ہدایت پر رکھے گا، راستہ دکھاتا رہے گا. تو یہ لباس معافی مانگتا رہے گا جب تک بندہ. اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد والی جو آیت آتی ہے کہ اے بنی آدم اختیار کرو زینت ہر نماز میں. اور کب؟ یعنی مسجدوں کی طرف جاتے وقت. وکلوا واشربوا، اور کھاؤ پیو. ولا تسرفوا، اور تم کسی طرح بھی اسراف نہ کرنا، کیونکہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اور یہ جو لباس اللہ تعالیٰ نے زینت کا ذریعہ بنایا ہے، اس لباس کو استعمال کرنے میں یعنی یہ انسان کو عزت بھی دیتا ہے اور زینت بھی دیتا ہے اور سطر کو بھی چھپاتا ہے. تو یاد رکھیے آج دنیا میں جو لباس کی ایک بہت بڑی جو مشکل آئی وہ یہ آئی کہ لباس کے فیشن میں لباس کو کم سے کم، اور حالانکہ حیا ایمان کا حصہ ہے، تو لباس جتنا چھوٹا ہو جاتا ہے چھوٹا کر دیا گیا. اس کے فیشن ڈیزائننگ میں چیزیں ہی ایسی کی گئی جس سے کہ لباس شارٹ سے شارٹ ہوتا جائے. اور یہ وہ چالیں ہے شیطان کی کہ وہ بے حیائی کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ انسان کے لیے وہ گھاٹے کے سودے کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور یہ شیطان کی جو روش اور اس کی چالیں ہیں، ان کو بھی ہم جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک ہم ان سارے چکروں سے بچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے جب قرآن انسان پڑھتا ہے تو نہ صرف اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے بلکہ اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان اصل میں کس طریقے سے وار کرتا ہے اور کس طریقے سے انسان پر حملہ کرتا ہے. لباس کے مقاصد دو ہی ہیں، ایک تو انسان کا جسم ڈھانپنا اور دوسرا خوبصورتی پیدا کرنا. لیکن لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کا استعمال اور اس کا طریقہ یعنی استعمال کرنے کا بھی بہت کلیئر کٹ بتا دیا گیا. کبھی بھی ریویلنگ ڈریسز نہیں پہننے چاہیے عورتوں کا، جس میں یعنی کہ ان کا جسم نظر آئے یا وہ اتنا ٹائٹ ہو یا وہ کسی طرح سے بھی نیکڈ جو چیزیں ہیں. لیکن آج کل تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، جس طرح سے ٹائٹس پہنی جاتی ہیں اور جس طرح سے
ڈریس اپ کرتے ہیں خواتین خاص طور پر، وہ فتنے کے سوا کچھ نہیں ہے. مطلب اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا عورت کو، جیسے سورہ نور میں بھی انشاءاللہ جب آیات آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا. اور پھر جب جتنی آزاد ہو کر پھرتی ہیں اتنی مشکلات ہیں، اتنی ہراسمنٹ ہے. تو کبھی بھی یہ والے کام، یعنی لباس کے بھی اصل جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ لباس کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کیا جائے. لباس عورت کی بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس کے لیے جنت میں جانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ شاید لباس ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی 2 قسمیں ہیں، جن میں سے میں نے ابھی ایک نہیں دیکھی. یعنی آپ کے زمانے میں ایک وہ لوگ تھے جن کے پاس بیل کے دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظالم حکمران. دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹ کی ہان کی طرح سے ہیں، خاص طور پر ہیئر سٹائل کی بات ہے. ایسی عورتیں جنتوں میں داخل نہیں ہوں گی، نہ ہی اس کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو لمبے فاصلے تک آ رہی ہوگی. استغفر اللہ. یعنی عورت کے لباس کی وجہ سے اللہ ان کو جنت کی خوشبو تک نہیں سونگنے دیں گے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح کر دیا کہ ایک عورت کا لباس کیسا ہونا چاہیے. مردوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ننگے رہیں. مشرکین مکہ ننگے طواف کرتے تھے. شیطان نے ان کو یہ بتایا تھا کہ تمہارے لباس جو ہیں وہ تم ان میں طواف نہ کرو بلکہ کپڑوں کے بغیر کرو. استغفر اللہ. تو شیطان کا کام یہی ہے کہ وہ انسان کا لباس اترواتا ہے. آیت 30 کے مطابق بہت سے لوگ اس دھوکے میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ غلط کرتے ہیں، کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کو یہاں پر روکا جا رہا ہے کہ وہ ایسے غلط چیزوں اور عقیدوں سے بچیں. اور پھر آیت 31 جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ بنی آدم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب مسجدوں میں جاؤ تو راستہ ہو کے جاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، عبادت اللہ کے گھر جب جاؤ، کیونکہ جب انسان صاف ستھرا ہو کر اچھے لباس میں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس پہ سستی بھی نہیں آتی، اور خوبصورتی اور طہارت کے ساتھ اور مسواک اور خوشبو کے ساتھ. لیکن عورتوں کو مسجدوں میں خوشبو لگا کر جانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ باہر بھی عورتیں خوشبو لگا کر جانے سے منع کیا گیا، کیونکہ عورت جب خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے تو اس کے بارے میں حدیث میں بڑے سخت الفاظ آتے ہیں کہ وہ آ کر واپس غسل جنابت کرے، یعنی اگر اس نے کسی غیر مرد نے اس کی خوشبو کو سونگا ہے. تو اس طرح کی جو خاص طور پہ چیزیں ہیں ان سے بھی عورتوں کو بچنے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ 2 کپڑے پہن لیا کریں، کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے لیے حرج نہیں، اگر ممکن ہو تو جمعے کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھو، یعنی اسپیشل ڈریس پہنو جمعے کے لیے. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح سے بتائی اور سمجھائی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی جو ہے نا ایک بصیرت ہے. اگر ان باتوں پہ ہم عمل کریں تو زندگی کا ہر رنگ جو ہے نا وہ خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہمیں قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کا یہ موٹیویشن آتا ہے تو پھر سمجھ کے ساتھ ساتھ ریمائنڈرز، اور پھر اس کے بعد قرآن کی گہری سمجھ حدیث کے ذریعے سے اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت بھی جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ سمجھا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان میں ایک فواہش بھی ہے، یعنی بے حیائی کے سارے کام. ایک تو یہ بات یاد رکھیں فواہش کی کئی قسمیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ کا تعلق ذہن سے ہے، یعنی فحش سوچیں، کچھ کا حرکتوں سے ہے جیسے زنا وغیرہ، کچھ فحش ایکشنز میں ہوتا ہے، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، گندی چیزیں ہوں اسکرین پہ ہوں یا سامنے لائیو ہوں. زبان کا زنا فحش گفتگو ہے، گالی گلوچ ہے. دل کا زنا خواہشیں، آرزو، برے کام، برے فعل، زنا وغیرہ. اور پھر شرم گاہ ان سب کو سچا کرتی ہے یا اس کو جھٹلاتی ہے. یعنی یہ باتیں، یعنی کسی نامحرم کے بارے میں سوچتے رہنا، اس کی یادوں میں مبتلا رہنا، تو یہ بھی اسلام منع کرتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ فحش کو ہی میں آتا ہے. اس کے علاوہ مومن کے بارے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فحش کو بھی نہیں ہوتا، تانا بھی نہیں دیتا، لانتے نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل مذمت، قابل ملامت بےہودہ گوئی ہے، فحش گفتگو. ایسی گفتگو سے بھی توبہ کرنی چاہیے، یعنی ایسی باتیں، ایسے مذاق، جوکس، اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. جنت کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں دل صاف ہوں گے. یعنی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے دل پہ کسی کے لیے تھوڑا بہت برائی ہوگی اور وہ دونوں جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے سے پہلے ایک نہر کے پانی سے ان کے دل دھو ڈالیں گے اور ان کے دل بالکل صاف ہو جائیں گے اور پھر وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. آیت 46 کے مطابق اعراف والے کون لوگ ہوں گے؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے نیک اعمال برے اعمال کے برابر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا جوں کے انڈے کے برابر بھی عمل زیادہ ہوگا تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. وہاں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بھی بڑی قدر آئے گی، جس کو ہم ایسے ہی گوا دیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتے چلے جایا کریں، کبھی وقت ضائع نہ کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھتے رہا کریں، استغفر اللہ، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاں نیکیاں بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں شمار کر لیتے ہیں.
آیت 50 میں اللہ تعالیٰ نے جو بتایا جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانے کو لازم کر لیں، یعنی اس آیت میں پانی پلانے میں بہت زیادہ وہ کیا گیا، یعنی کہ کنویں کھدوانا، واٹر کولر لگوانا، یہ نیکیاں اللہ کے یہاں بہت زیادہ ان کا درجہ اور مقام ہے۔ اور اگر گھر میں بھی کوئی پانی پلانے کو کہے تو اٹھ کر خوشی سے پانی پلائیں، یہ نہ کہیں کہ مجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ پانی پلاؤ۔ تو ایک بات جس کے گناہ زیادہ ہے تو وہ یہ بھی لازم کر لے کہ وہ لوگوں کی خدمت میں اگر پانی پلانے کا یہ عمل زیادہ کر لے تو یہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی کنواں کھدوایا پھر جو بھی پیا پیاسا جاندار اس میں سے پانی پیے، یا کوئی جن یا کوئی انسان یا کوئی پرندہ، تو قیامت کے دن تک اللہ اس بندے کو اجر دیتا رہے گا جب تک وہ کنواں باقی رہے گا، جب تک وہ نلکا چلتا رہے گا۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا آپ کے نزدیک پسندیدہ صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پلانا اور پانی روکنا گناہ کا باعث ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا، نہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پانی تھا پھر وہ مسافروں کو نہیں پلاتا تھا۔ آیت 55 میں جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی اختیار کرنا اور پھر اللہ سے دعائیں کرنا، دعائیں چھپ چھپ کے مانگنا، چھپ چھپ کے رونا، کیونکہ ریاکاری کرنے والوں کو اللہ کی ربوبیت پہ یقین نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ دعا کو مانگنے کے طریقہ سیکھنا، یعنی اللہ کے نبی کیسے دعائیں مانگتے تھے اور اس میں اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرنا، درود پڑھنا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کے طریقے پر دعائیں مانگنا اور قرآنی اور مسنون دعائیں یاد کرنا اور اللہ سے اپنا جو بھی، کیونکہ کوئی میرا نہیں خیال سبجیکٹ ایسا ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں نہ کی، تو وہ دعائیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں، اور رمضان میں اپنی چھوٹی سی جو بھی آپ دعاؤں کی جو ہے نا لسٹ بنا کر ان دعاؤں کو یاد کر کے اور پھر مانگا کریں، یعنی کہ بھولا نہ کریں، لسٹ کے مطابق آج یہ مانگا کل یہ مانگا، تو ہر ایک کے لیے مانگیں، ہم سب کے لیے مانگیں، اور پھر یہ کہ اللہ کے سامنے رو رو کے بھی دعائیں مانگنی چاہیے۔ حسن بن ابی حسن کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کا زمانہ پایا جس میں زمین پر عمل کرنے والے جب اپنے عمل کو چھپانے کی قدرت رکھتے تھے تو وہ اپنے عمل کو کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے، اور وہ دعاؤں میں بھی بہت محنت کرتے تھے لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سنتا تھا۔ یہ ان کے اور ان کے درمیان رب کے درمیان سرگوشیاں ہوتی تھیں، یعنی دل میں جو چپکے چپکے انسان اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی اللہ کا اور بندے کا جو ہے 1 to 1 کنیکشن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایمان، تقویٰ اور احسان کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں جو حاصل ہوتی ہیں، اور زمین سے مراد انسان ہے، اچھے انسانوں سے بہت خیر پھوٹتی ہے، اور جن انسانوں میں شر ہوتا ہے وہ چھوٹی سی بھی خیر کرتے ہیں تو اس میں شر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ 2 صفات ایسی ہیں جو داعی کے اندر ہونی چاہیے، اگر وہ ان سے اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو اس کے کام میں قبولیت اور برکت آتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کے اندر لوگوں کے لیے سچی خیر خواہی ہو، یعنی وہ سچ میں چاہتا ہو کہ دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور دوسرا علم، یعنی اس کے پاس نالج ہو، یہ نہیں کہ اناتھینٹک باتوں کے پیچھے دوسروں کو لگائے۔ آیت 66 کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو بھی نبوت کے لیے چنتا ہے۔ نبوت کی شرائط میں ایک یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہوتے ہیں، اور ان کو جھوٹا اور بیوقوف جب یہ لوگ کہتے ہیں تو یہ اصل میں لوگوں کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین لوگوں کا جو ہے وہ چوز کیا نبوت کے لیے۔ اور اگر آج کے دور میں دعوت دین میں اگر ہمیں کوئی باتیں سننی پڑ جائیں تو نبیوں کو سامنے دیکھ لینا چاہیے کہ ان کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ اللہ کے بندے جب اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں تو ان کو مشکلوں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن ان مشکلوں سے گزرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اپنے کام میں سچا رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی خیر خواہی سے جب وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تو اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دیں گے۔ اس ٹیک ہوم میسج کے لحاظ سے اگر اس بارے کو دیکھا جائے تو ایک بات، کچھ باتیں جو ہمیں نوٹ ڈاؤن کر لینی چاہیے کہ اکثریت کی پیروی کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی پیروی کرنی چاہیے تاکہ نجات حاصل ہو۔ بغیر علم کے لوگوں کو نہیں بتانا، مس لیڈ نہیں کرنا، جب صحیح اتھینٹک نالج ہو تو بتانا ہے۔ جہالت ہدایت کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے علم حاصل کرنا اپنے لیے لازمی کرنا ہے۔ جانوروں کو لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہمیں اللہ نے لباس زینت اور پروٹیکشن کے لیے دیا ہے تو ہم دیکھ لیں کیا یہ لباس اللہ کی پسند کا بھی ہے کہ نہیں۔ رمضان کی راتوں میں جاگیں، لیکن اگر لباس کی شرائط ہی نہیں پوری کر رہے ہوں گے تو جتنا بھی جاگیں تو وہ باتیں بھی شاید پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ مسلمان خاتون کا نماز میں بھی لباس بہت پراپر ہونا چاہیے، یعنی اس کا کور کرنا سی تھرو نہ ہو، دوپٹہ شفون کا نہ ہو، کیونکہ لوگ اتنا مائنڈ کرتے ہیں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو نماز پڑھنے میں اچھی خاصی محنت لگتی ہے، لیکن جب وہ سب کچھ ضائع ہی ہو گیا، نماز ہوئی نہیں تو کیا فائدہ۔ اس لیے بازو نہ نظر آئیں، تنگ شلواریں نہ ہوں، ٹخنے نہ نظر آئیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سطر کو کور کرنا۔
عورت کی عبادت کی جگہ اس کے گھر کا مسلح جو ہوتا ہے اس میں وہ اچھے طریقے سے ہم کانسنٹریشن سے جب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، تو یہ سارا کچھ بھی جو ہے وہ انسان کا وہ جو تھوڑا سا وقت جائے نماز پہ گزرتا ہے پھر اس کے لیے بڑا برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حلال اور حرام کی پوری لسٹ ہمیں پتہ ہو، فرقہ واری سے بچنا ہے، افضل عمل پانی پلانا ہے، پانی پلانے کو عام کرنا ہے۔ قرآن ایک بابرکت اور ہدایت دینے والی کتاب ہے جس سے ہر طرح کی برکتیں آتی ہیں، اس لیے اس کتاب کو سیکھنے سکھانے کا عمل لازم کر لینا ہے۔ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ روز کا روز ضرور سیکھتے رہنا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہماری نجات ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم بچ سکیں۔ اور پھر لوگوں کی محبت، خیر خواہی اور ان کا بھلا چاہنا، اپنے مطلب سے ان کو واز نہ کرنا بلکہ علم کے ساتھ دوسروں کی رہنمائی کرنا، یہ ہم سب کو ایک دوسرے کی خیر خواہی میں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاءۃ نقمتک و جمیع سخطک۔ یا اللہ میرے اس بزرگ کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، یا اللہ ان کے قبر کے حساب کو آسان کرنا، یا اللہ ان کی مشکلوں کو آسان کرنا، یا اللہ ان کے درجات کو بلند کرنا، یا اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ، یا فوت آج کل میں ہوئے یا پہلے جو لوگ بھی قبروں میں جا چکے ہیں، یا اللہ سب کے لیے قبروں کو ان کے لیے ایمان اور حرارت ایمان کے ساتھ ان کو اس قبر کا جو جنت کے دروازے کھول دینا، یا اللہ قبر کو روشن کر دینا، کشادگی عطا کرنا، یا اللہ مشکلوں کو آسان کر دینا، یا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم سب بھی اس راستے کے مسافر ہیں، یا اللہ ہم سب کا بھی جب موت کا وقت آئے تو آسان کر دینا، یا اللہ ہماری موت جب آئے تو ہم سے راضی ہونا، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔